وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، تو وہاں کے جو آسودہ حال لوگ ہوتے ہیں، جو ویل سیٹلڈ لوگ ہوتے ہیں، انہی کے لیے ظاہر ہے زیادہ حق قبول کرنا مشکل ہوتا ہے، ان کی طرف ہم اپنے احکام بھیجتے ہیں۔ ظاہر ہے انبیاء کرام علیہم السلام جب بھی دعوت حق بلند کرتے ہیں تو پہلے وہ قوم کے سرداروں کو، جو بڑے لوگ ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، وہاں کا انٹیلیجنشیا ہے، ان کو وہ ایڈریس کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نیچے۔ یہ الگ بات ہے کہ ٹاپ کے لوگ بہت کم حق قبول کرتے ہیں، زیادہ تر غریب طبقہ ہی حق بات کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کی طرف احکام بھیجتے ہیں تو وہ اس میں فسق کرتے ہیں، گناہ کبیرہ کی روش اختیار کرتے ہیں۔ فحق علیہ القول، پھر اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے ان کے اوپر ثابت ہو جاتا ہے، یعنی گناہوں کے سبب، پیغمبروں کی نافرمانی کرنے کے سبب، جو اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن رول ہے کہ جو پیغمبروں کی مخالفت کرے گا اس پر حکم عذاب آئے گا، وہ ان پر عذاب واجب ہو جاتا ہے۔ فدمرناها تدمیرا، تو پھر ہم ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، آمین۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تمہارا رب کافی ہے لوگوں کے گناہوں کے اعتبار سے ان کا حساب و کتاب کرنے کے لیے، وہ اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے اور ان کو دیکھنے والا بھی ہے۔ یعنی یہ جو نامہ اعمال لکھنے کا سلسلہ ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سنت ٹھہرا دی، ادروائز اللہ تعالیٰ کو کسی فرشتے کے لکھے ہوئے کسی ریکارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں اترنے والے فرشتوں کا ذکر کیا، لیکن ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہم نے فرشتوں کا وعدہ کیا نا کہ 1000 فرشتے بھیجیں گے، 5000 بھیجیں گے، 3000 بھیجیں گے، تو یہ تمہاری تسلی کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ مددگار کافی ہے۔ ظاہر ہے وہ مسلمانوں کو تسلی ہوگی کہ اگر وہ 313 ہیں تو یہاں 1000 آ جائیں گے، وہاں وہ 1000 ہے تو یہاں 3000 آ جائیں گے۔ یعنی انسان جو ہے وہ کوانٹٹی کو دیکھ کے چل رہا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ایک فرشتہ بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ بات کی گئی۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کے اعتبار سے جو ریکارڈ رکھنا ہے ان کی نافرمانیوں کا، وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ ان سے خبردار ہے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اب بڑی اہم ترین آیات آ رہی ہیں اگلی۔ ظاہر ہے کہ پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے، اور اس آخرت کی زندگی کی کمائی اس دنیا میں آپ نے کرنی ہے۔ اس اعتبار سے یہ آیات بڑی کرٹیکل ہے۔ من کان یرید العاجلہ، جو کوئی بھی جلدی کا طلبگار ہوتا ہے، یہاں جلدی سے مراد دنیا میں آسائش حاصل کرنے کا، یہ دنیا کے لیے عاجلہ کا لفظ استعمال ہوا کیونکہ دنیا نقد ہے، سامنے ہے، فوراً موجود ہے، آخرت تو بعد میں آنے والی ہے۔ جو کوئی دنیا کا طلبگار ہوگا، اس عاجلہ کا طلبگار ہوگا، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو ہم اسے بھی جلدی دے دیں گے جو چاہیں گے، لمن نرید، اور جس کے لیے چاہیں گے۔ یعنی وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی کوشش کرے تو ضرور اسے وہی کچھ مل جائے۔ دنیا میں تقدیر بھی غالب آتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں، اینڈ ٹائم کے اوپر 99 پہ سانپ کاٹ جاتا ہے، بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں اتنی اچھی تیاری ہوتی ہے پیپروں کی،
پیپروں میں بیمار ہو جاتے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ایگزامینیشن ہال تک نہیں پہنچ سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تقدیر کا غلبہ ہوتا ہے۔ اسی کو سیدنا علی نے کہا تھا نا، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، کہ میں اپنی طرف سے پوری ایفرٹ پٹ کرتا ہوں، پھر بھی رزلٹ وہ نہیں آتا جو میری مرضی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو فیصلہ فرمانے والی ہے کہ اس نے میرے لیے کیا مقدر کیا ہے۔ انسان بڑی کوشش کرتا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اپنی کوشش میں اس درجے میں کامیاب ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ تو اس طریقے سے ناکامی کی زندگی گزارتے ہیں جو خواہشات انسان نے اپنے دل کے اندر پالی ہوئی ہیں۔ چند ایک لوگ ہیں جنہیں وہ ملتا ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کی ایفرٹ اس لیول کی نہیں ہوتی، انہیں بہت کچھ مل جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ دنیا میں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنا چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، جو دنیا کا طلبگار ہے اسے دنیا میں دے دیتے ہیں۔ جتنا سے مراد یہ ہے کہ وہ زیادہ چاہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے ہم کم ہی دیں اس کو، اور جس کو چاہتے ہیں، چاہنے والے تو بہت ہیں، جسے اللہ چاہے گا دے گا۔ اچھا، آخرت کا معاملہ بالکل اس سے الٹ ہے۔ آخرت آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ اگر آپ دنیا اللہ کی مرضی کی گزاریں گے، آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی، اور اگر آپ دنیا اپنی مرضی کی گزاریں گے، پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی۔ اور اللہ کی مرضی کیا ہے؟ جو قرآن میں بیان ہو گئی کہ پیغمبروں کی اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت ہے، نافرمانی کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ آخرت میں کبھی بھی بیڈ لک نہیں ہوگی۔ دنیا میں ہو جاتا ہے کہ انسان ایفرٹ پٹ کرتا ہے، رزلٹ بالکل اپوزٹ آ جاتا ہے۔ آخرت میں بیڈ لک نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ آیات نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کسی شخص کو یہ گمان ہو سکتا تھا کہ دنیا میں بھی بڑی محنت کی تھی، اینڈ پہ تو میں فیل ہو گیا، دنیا میں نے کاروبار بڑی محنت سے چلایا، اینڈ پہ مجھے نقصان ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آخرت کے لیے کوشش کروں اور آخرت میں بھی بیڈ لک ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات نازل فرمانی پڑی قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، جو لوگ دنیا میں ایفرٹ پٹ کریں گے آخرت میں ان کو ملے گا۔ لیکن دنیا میں ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ جتنی کوئی محنت کرے گا اسے اتنا ہی ملے گا۔ لیس للانسان الا ما سعى، یہ بھی آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے آیا ہے سورۃ النجم میں۔ انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہے، کئی لوگ کوشش کم کرتے ہیں زیادہ مل جاتا ہے، کئی لوگ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کم ملتا ہے۔ آخرت میں جتنی دنیا میں کسی نے ان پٹ دی ہے اسے اس اعتبار سے اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ اسی لیے آخرت میں نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی ایک نیکی کسی دوسرے شخص کی 1000 نیکیوں پر بھاری ہوں، اس وجہ سے کہ اسے حالات و واقعات دنیا میں مشکل ملے تھے، اس کے لیے ایک نیکی کرنا بھی مشکل کام تھا بنسبت اس کے کہ جس نے 1000 نیکیاں کی۔ اور میں یہ اضافی نیکیوں کی بات کر رہا ہوں، فرائض سب نے پورے کرنے ہیں، خواہ حالات مشکل تھے یا آسان تھے۔ فرائض کے اوپر 0 ٹالرنس ہے اللہ۔ اس کے بعد میں درجات کی بات کر رہا ہوں۔ مثلا کوئی شخص مکہ شریف میں رہتا ہے اور اس کا بڑا سیٹلڈ کاروبار ہے، کئی ہوٹلوں کا مالک ہے، پورا سال عمرے والے لوگ ہوٹل استعمال کرتے ہیں، کروڑوں ریال وہ سال کے کماتا ہے۔ اب اگر وہ شخص مکے میں اپنے گھر سے ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے خانہ کعبہ شریف میں جا کے نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے لیے تو اتنا ثواب ہے، 10,000 نمازوں کا ثواب ایک روایت میں آیا، کچھ کمزور روایتوں میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب بھی آیا، تو یہ حالات و واقعات اللہ تعالیٰ نے اسے دیے ہوئے تھے، اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہی حالات و واقعات کسی اور شخص کو دیے جاتے، وہ اس سے بہتر پرفارم کرتا۔ اس کے برعکس وہ شخص جو کسی گرم ملک میں مزدوری کرتا ہے، روڈ کے کنارے کھدائی کرتا ہے، اور اس کا مالک اسے اتنی بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی مزدوری کے دوران مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ سکے، نہ اس کے پاس کوئی ایسی سواری ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھ سکے،
جس طرح اسلام آباد میں نے درجنوں دفعہ یہ منظر دیکھا ہے، جو لوگ مزدور جون جولائی کی گرمیوں میں بھی کھدائی کر رہے ہوتے ہیں روڈ کے کنارے، یا کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں، اذان کی آواز سنتے ہیں، مسجد وہاں سے کافی دور ہے، 2-3 کلومیٹر، ان کے پاس سواری نہیں ہے، وہ وہیں پہ اپنا پرنا بچھاتے ہیں، پاس ہی کسی چشمے سے کسی ٹوٹی سے وضو کیا اور فرض پڑھ لیے۔ اب انہوں نے تو جماعت سے بھی نماز نہیں پڑھی، عین ممکن ہے کہ اس شخص کی ایک نماز وہ حرم مکہ میں رہنے والے بندے کی پوری سال کی نمازوں پر بھاری ہو اگر تولی جائے۔ نوٹ 10 روپے کا بھی ہے، نوٹ 5000 کا بھی ہے، دونوں ایک ایک نوٹ ہیں، لیکن اس کا وزن کم ہے 10 کے نوٹ کا اپنی ورتھ کے اعتبار سے، اور 5000 کے نوٹ کا وزن زیادہ ہے اپنی قیمت کے اعتبار سے۔ نوٹ دونوں ایک ایک ہی ہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھ جائیں، 1 روپیہ ہو اور 1 ڈالر ہو، تو آج کی ڈیٹ میں تو 278 کا ڈالر ہے تو دونوں ایک ایک روپے ہیں نا، لیکن ان کی ورتھ میں فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو دنیا کے لیے کوشش کرے گا ہم اسے دنیا میں دیں گے، لیکن دیں گے اپنی مرضی کا، جتنا چاہیں گے اور جسے چاہیں گے۔ لیکن آگے فتویٰ بڑا سخت آیا ہے، ثم جعلنا له جہنم، پھر ایسے شخص کے لیے جہنم کی آگ مقدر ہو، یعنی یہ اس شخص کے لیے ہے جو صرف دنیا کے لیے ایفرٹ پٹ کرتا ہے۔ دنیا میں مل گیا، اپنی مرضی کا ملا یا اپنی مرضی سے کام ملا، کوشش صرف دنیا کے لیے تھی، آخرت میں اب جہنم کی آگ ہے۔ یصلاھا مذموما مدحورا، تو وہ اس میں ڈال دیا جائے گا مذمت زدہ کیا ہوا، دھکے کھاتا ہوا، والعیاذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار۔ اس کے اگینسٹ مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا کہ آپ نے یہ دعا کرنی ہے جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 میں آئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آخرت کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان دوزخ کی آگ سے بچایا جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ وفی الآخرۃ حسنہ میں سب سے ٹاپ پہ چیز ہے، اسی لیے اسے الگ سے مینشن کیا، وقینا عذاب النار۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ قرآن میں ربنا کے ساتھ ہے، بخاری مسلم میں اللہم کے ساتھ ہے، آپ ان دونوں صیغوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں۔ ایون احادیث میں کئی دعائیں ہیں، جس طرح یہ فرض نماز کے بعد کی دعا ہے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، لیکن سنن نسائی میں ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ابو داؤد ترمذی میں 2 سجدوں کے درمیان دعا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی۔ مسلم شریف میں اللہم اغفر لی وارحمنی، الفاظ وہی ہیں، وہاں رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی، یہ انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ ان دونوں الفاظ کے اندر بڑی اپنائیت ہے، رب پالنے والا اور اللہم، اللہ کا تو ایک ہی ذاتی نام ہے، وہ اللہ ہے۔ یہ دعاؤں میں الفاظ انٹرچینجبل ہیں، لہذا بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان دونوں باتوں کو جمع کر لیا کریں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے پالنے والے، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تجھ سے حسنہ، بہتری کا سوال کرتے ہیں، اور آخرت کی زندگی میں بھی بہتری کا سوال کرتے ہیں، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے، آمین۔ تو دونوں الفاظ کے ساتھ، اللہم کے ساتھ، ربنا کے ساتھ دعا کرنا درست ہے، ان دونوں کو جمع کرنا بھی بالکل درست ہے۔ اچھا، جمع کرنے والی دعا بھی ہے قرآن میں،
حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دعا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما. جو دعا کی تھی وہاں اللہم بھی ہے، ربنا بھی ہے. یہ میں نے ضمناً 7 ایشوز ایڈریس کر دیے تاکہ کسی کی کوئی کنفیوژن اس حوالے سے باقی نہ رہے. اب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ذکر کر رہا ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو کوئی آخرت کا ارادہ کرتا ہے، اور صرف ارادہ نہیں، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور کوشش بھی کرتا ہے آخرت کی زندگی کے لیے جیسا کہ کوشش کرنی چاہیے. یہ ہے اصل مسئلہ. اب مجھے بتائیں، یہ ہے کتابوں کا خدا، یہ ہے قرآن کا خدا. مسلمانوں کا خدا یہ ہے کہ بس اللہ کو مان لیا کافی ہے جی، جنت میں پہنچ جائیں گے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جس نے آخرت میں بھلائی کا ارادہ کیا اور پھر کوشش بھی کی جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ ہوا اہل ایمان میں سے. یہ بھی شرط ہے. اگر کوئی اہل کفر میں سے ہے، دنیا میں کی گئی اس کی نیکیاں برباد ہیں، دنیا میں اجر ملے گا، آخرت میں نہیں. اہل ایمان میں سے ہے اور آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے جیسا کہ کرنی چاہیے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اگر کوئی کہ جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون سی کوشش کرنی ہے، جس طرح ہم دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں. دنیا میں کسی نے مکان بنانا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ اس نے کیا کچھ کرنا. دنیا میں کسی نے اپنا بچہ اسکول میں داخل کروانا ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. نہیں پتا ہوتا تو 50 بندوں سے پوچھتا ہے. ہاں دین نہیں پوچھتا تو کسی سے نہیں پوچھتا. دنیاوی معاملات میں 20 لوگوں سے مشورے ہوتے ہیں اور خریداری کے وقت بھی درجنوں دکانیں دیکھی جاتی ہیں، اس کے بعد الٹیمیٹلی ڈیسیژن کیا جاتا ہے. آخرت کے معاملے میں ضرورت ہی کوئی نہیں. ہر کوئی جو ہے وہ پورا لاما بنا ہوا ہے، بغیر پڑھے لکھے، بغیر دین کو سمجھے ہوئے، اوور کانفیڈنٹ ہے کہ مجھے سب کچھ پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو آخرت کا ارادہ کرے کہ اس نے اپنی آخرت کی زندگی سنوارنی ہے، جنت میں جانا ہے، پھر کوشش بھی کرے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، اور وہ ہوا مؤمن. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو پھر ایسے وہ لوگ ہیں جن کی ہوئی کوشش ٹھکانے لگے گی، ان کو اجر ملے گا. یعنی دودھ پینے والے مجنو نہیں بلکہ ایفرٹ پٹ کرنے والے. کوشش کی، کوشش کا حق ادا کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کی کوشش پھر ٹھکانے لگے گی جو آخرت کے لیے کوشش کریں. باقی اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا یونیورسل ٹروتھ ساتھ بتا دیا کہ جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے، برتنے کے لیے دینا سبسسٹنس لیول کے اوپر، یا سمجھنے کے لیے عقل دینا، یہ ہم سب کو دیں گے. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، اور ہم سب کو مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، تمہارے رب کی عطا سے. یعنی اگر کوئی دنیا کے لیے کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ چونکہ یہ دنیا کے لیے لگا ہوا ہے لہذا اس کے بازوؤں پہ میں فالج گرا دوں، یہ کوشش کر ہی نہ سکے. نہیں کرے. یہ بندہ شراب خانے جانا چاہتا ہے تو میں اس کے پاؤں پہ فالج گرا دوں کہ پہنچ ہی نہ سکے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. حالات و واقعات اسے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے جا. اور اذان کی آواز سن کے اگر کوئی مسجد کی طرف جانا چاہتا ہے اسے بھی حالات و واقعات دیے جائیں گے. یہ ہے رب کی عطا جو اپنے نافرمانوں کو بھی دے گا، اپنے تابع فرمان لوگوں کو بھی دے گا. سرکمسٹانسز، حالات و واقعات دے گا، باقی وہ خود چوز کریں گے. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تیرے رب کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اہل ایمان میں سے یہ تمنا کرے کہ یا اللہ یہ تو تیرے نافرمان ہیں، ان کی روٹی بند کر دے. اللہ چاہے تو بند کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں سب کو حالات و واقعات دینے ہیں فیوریبل، اس اعتبار سے کہ وہ اپنے حالات و واقعات کو استعمال کر کے اپنے رب کو پہچان لیں. سیدھی سی بات ہے، تاکہ کوئی شخص گلہ نہ کر سکے. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، تم ذرا غور کر کے دیکھو کہ ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا،
اور آخرت جو ہے وہ درجوں کے اعتبار سے بھی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی سب سے بڑھ کر ہے ایز کمپیئر ٹو دنیا کے. یعنی جس طرح دنیا میں بعض چیزوں کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے نا، اسی طریقے سے آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر فضیلت دی ہوئی ہے. اور یہ بھی سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں. دنیا میں آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کو اسی جنس میں دوسری چیزوں کے اوپر فضیلت دی ہوئی ہے. میٹلز آپ دیکھ لیں، دھاتیں جو ہیں، سونے کو فضیلت دے دی ہے لوہے کے اوپر. لوہا کتنا ہی خوبصورت ہو، سونے کی جو ورتھ ہے وہ لوہے کی نہیں ہو سکتی، چاندی کی وہ ورتھ نہیں ہو سکتی جو سونے کی. لکڑی میں دیودار کی جو لکڑی ہے اس کو فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے باقی لکڑیوں کے اوپر. ایک جنس کے اندر دیکھیں کیا رکھ دی. آموں میں چونسا آم، انور الٹور، اس کو فضیلت دی ہے باقی آموں کے اوپر. ایک جنس کی دوسری جنس میں بھی ہے، ایک جنس کے اندر بھی فضیلت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سنت اپنے لیے ٹھہرائی ہے کہ وہ ہر چیز میں ایک ایلیٹ چیز بنا دیتا ہے اور باقی سارے چیزیں اس کے تابع ہوتی ہیں. یہ اللہ نے اپنی سنت اس اعتبار سے بھی رکھی ہے کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کے اوپر بھاری ہے. اور اس سے بڑی کیا چیز ہوگی کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے اور دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے، اور کوئی پلاننگ بھی نہیں کہ کب ختم ہو جانی ہے. بعض کو 20 سال ملی، بعض کو 30 سال، بعض کو 50، حد کسی کو 60-70، کوئی 100 تک پہنچتا ہے. اور وہ بھی جس طریقے سے پہنچ رہا ہوتا ہے خود اپنی جان سے بھی وہ تنگ ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک رذیل عمر میں پہنچنا آزمائش کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا تم غور کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں ہم نے کئی چیزوں کو دوسری چیزوں کے اوپر فضیلت دی ہے، تو اسی طریقے سے آخرت بھی اپنے درجوں کے اعتبار سے اور اپنی فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، یہ ہے اب کانٹے کی بات جو سٹارٹ ہوئی ہے یہاں سے، اور آخری یہ ٹاپک کنکلوڈ بھی اسی کے اوپر ہوگا. مت ٹھہرانا اللہ کے ساتھ کسی کو معبود، فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ تم مذمت زدہ ہو کر، بے کس ہو کر رہ جاؤ گے اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہرایا. یعنی دنیا میں اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا تو آخرت میں تمہاری مذمت بھی ہوگی اور تم بے یار و مددگار ہوگے، تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہرایا. اگرچہ یہ آیت اس رکوع کی آخری آیت ہے، لیکن اگلے رکوع میں جو آخری آیت ہے وہ بھی بالکل اسی سے ملتی جلتی ہے. بیسیکلی یہ بریکٹ ہے جو توحید سے شروع ہو کے توحید پہ ختم ہو رہی ہے. اور اب آیت نمبر 23 سے 10 کمانڈمنٹس شروع ہو رہی ہیں، جس کے اوپر ہمارا ریسرچ پیپر نمبر 7 بھی ہے، اور میں نے کئی ایک لیکچرز کے اندر ان 10 احکامات کو کور کیا ہے. قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس، جو اللہ تعالیٰ نے تمام الہامی کتابوں میں 10 بنیادی احکامات دیے تھے بنی اسرائیل کو، ان کا قرآنک ورژن یہ ہے. الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے تورات کا، انجیل کا اور قرآن کا، لیکن جو مفہوماً بات ہے وہ ایک ہی چل رہی ہے. وہاں پر بھی پہلا حکم جو ہے توحید کا ہے، جو پچھلے دنوں وہ ویڈیو میری ریکارڈ ہوئی تھی. ماربری ایمینول جو ایک بشپ ہے آسٹریلیا کا، جس نے اسلام کے اوپر اعتراضات کیے تھے، تو اس کے جواب میں نے جو تورات سے اور انجیل سے آیات پیش کی تھی، ان میں نے جو 10 کمانڈمنٹس میں پہلی کمانڈ ہے توحید سے متعلق، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جیلس گاڈ ہوں، میں اپنے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کرتا، نہ خشکیوں میں، نہ سمندروں کی تہوں میں، نہ آسمانوں میں، کسی ہستی کو اپنے ساتھ شریک برداشت نہیں کروں گا. تو یہ قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس ہے. یہ قرآن حکیم میں سورۃ الانعام میں بھی آئی ہیں، سورۃ البقرہ میں بھی، لیکن جس تفصیل کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہیں نا، اور کہیں اس طرح نہیں آئی. پہلی کمانڈ آ رہی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ،
اور تمہارے رب نے یہ حکم فرما دیا، یہ بات طے کر دی بنی اسرائیل کے لیے بھی اور اس امت کے لیے بھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے، یعنی توحید جو ہے یہ پہلی کمانڈ ہے، اور اس سے پہلے بریکٹ سٹارٹ ہو گئی ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو معبود ٹھہرایا تو ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل کیے جاؤ گے، آیت نمبر 22 سورہ بنی اسرائیل کی۔ اور جب یہ رکوع ختم ہوگا تو اسی طرح کے الفاظ کے اوپر ختم ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ورنہ تمہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ پہلی کمانڈ توحید، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکاریں گے۔ عام مدد آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں، مخلوق سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن وہ مدد جو دعا والی ہے، آپ کا کسی ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ میں اس کی طرف متوجہ ہوں، وہ میری مصیبت اور پریشانی کو ٹال دے گا، یہ والا جو معاملہ ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، سورۃ الفاتحہ میں ایاک نستعین سے مراد ہے دعا میں صرف اللہ کو پکارنا ہے، یہاں عمومی مدد مراد نہیں ہے، اس کا تو حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو، وہ تو آپ کو حکم ہے۔ یہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جی اگر اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے تو آپ امی سے روٹی کیوں مانگتے ہیں؟ وہ باپا جانی اگلے دن ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ اگر ڈسپرین کی گولی، پیناڈول کی گولی مشکل کشا ہے تو ولی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور بھائی ظاہری اسباب ہیں، اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے کروا لیں، لیکن ظاہری اسباب میں اگر ایک بندہ آپ کے سامنے موجود نہیں، وہ مر گیا، چاہے وہ آخرت کی زندگی میں زندہ ہے لیکن دنیا سے چلا گیا، اپنی قبر میں ہے، اس کو آپ مدد کے لیے نہیں پکار سکتے۔ سامنے ہے تو آپ ضرور پکاریں، بلکہ حکم ہے کہ آپ نے مدد کرنی ہے اگر آپ کو کوئی پکارے۔ نبی الاسلام نے صحابہ کرام کے ذریعے غزوہ بدر اور احد میں کافروں کے خلاف جنگوں کو لڑائے، تو وہ ظاہری اسباب آپ کے ساتھ اٹیچ تھے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے اور نبی الاسلام نے خیبر کے موقع پر امیر حمزہ کو بلایا ہو کہ چونکہ تم بدر میں بھی میری طرف سے آرمی چیف تھے، احد میں بھی آرمی چیف تھے، لہٰذا خیبر میں بھی تم ہی آرمی چیف ہوگے، المدد یا حمزہ۔ نہیں، دنیا سے جا چکے تھے، آخرت کی زندگی میں سیدنا علی کو بلایا، نہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی فرشتے کو بلایا کہ بدر اور احد میں فرشتے نازل ہوئے تھے تو فرشتوں آ جاؤ میری مدد کو، نہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے فرشتے بھیجے یا نہ بھیجے، ہم نے اللہ کو پکارنا ہے۔ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی قرآن میں یہ تو آیا کہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی دعا کے لیے، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی سے نہیں مانگ سکتے؟ جناب یہ بھی لکھا ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، یعنی تمہارے ماں باپ مر جائیں گے تو تم ان کی جگہ آ جاؤ گے، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو کہ مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنے؟ لہذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں کوئی تمہارا حاجت روا ہے دعا قبول کرنے کے اعتبار سے، ظاہری اسباب کی نہیں بات ہو رہی، دعا قبول کرنے کے اعتبار سے، تو گویا تم نے اسے معبود مان لیا۔ ہاں اسباب کے اعتبار سے اللہ نے خود اسباب کو ہماری مصیبت اور پریشانی کو ٹالنے کا ذریعہ بنایا۔ پیاس لگے گی تو ہم پانی پئیں گے، ہم دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ میری پیاس ختم کر دے، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی حکم دیا ہوا ہے کہ یہ ہے وہ سبب، اسے اختیار کرو۔ بھوک لگے گی تو روٹی کھائیں گے، وہ پیغمبروں نے بھی کھانی ہے،
सूरत अल-माइदा में आया कि ईसा और उनकी मां दोनों खाना खाया करते थे। ऐसों को पूछ रहे हो कि जो ना तुम्हारे नुकसान के मालिक हैं ना नफे के, यानी वो खुद खाना खाने के मोहताज हैं, ईसा और उनकी वालिदा, वो तुम्हारे मुश्किल कुशा कैसे हो सकते हैं? वो तो अपने नफे नुकसान के मालिक भी नहीं है। अल्लाह ताला ही सुनने वाला और इल्म वाला, ये अल्लाह की क्वालिटी। अगर असबाब को किसी ने इस एतबार से पुकारना है तो भाई इस प्लेनेट अर्थ पे सबसे बड़ा अगर कोई मुश्किल कुशा है तो वो सूरज है। कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई और मखलूक इस लेवल की मुश्किल कुशा नहीं है अल्लाह के पैदा करदा असबाब में से, क्योंकि पैगंबर तो खुद सूरज के ऊपर डिपेंडेंट है। ईसा और उनकी मां खाना खाया करते थे। वो खाना कौन बनाता है? सूरज। सूरज की वजह से खेतियां पकती हैं, उन खेतियों को जानवर खाते हैं, उन्हीं खेतियों को हम भी खाते हैं। और जब हमें जानवरों का गोश्त चाहिए होता है तो हम उन जानवरों को खा रहे होते हैं जिनकी खुराक उन्हीं खेतियों से आई होती है। और वो खेती पकती किस तरह है, उगती किस तरह है? सूरज की वजह से, उसकी रोशनी की वजह से। और सिर्फ रोशनी नहीं, जिस पानी से वो खेती परवान चढ़ रही है वो पानी भी सूरज की वजह से बरसता है, वरना समुंदर का पानी आपकी खेती तक पहुंच ही नहीं सकता अगर सूरज ना हो। सूरज की तपिश की वजह से वो पानी वेपरेट होता है और फिर सूरज की वजह से जमीन पर हवाएं चलती हैं, वो बादलों की शक्ल में उस पानी को लाकर बरसाती हैं, ग्लेशियर्स की फॉर्म में पहाड़ों के ऊपर स्टोर करती हैं। फिर उसी सूरज की तपिश से वो ग्लेशियर पिघलते हैं, दरिया चलते हैं और जमीन के नीचे भी दरिया चलते हैं जो हम पानी जमीन से निकालते हैं। ये दरिया जो जमीन के नीचे चल रहे हैं ये भी उसी पानी से जुड़े हुए हैं पीछे से। आपको सिर्फ ऊपर के दरिया नजर आ रहे हैं, नीचे भी दरिया है। तो दुनिया में मौसमों का बदलना, हवाओं का चलना, बारिश का होना, खेती का पकना, फ्रूट का पकना, उसका उगना और जानवरों की खुराक जो जमीन से आ रही है, ये सारी की सारी चीजें एक सूरज के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अल्लाह के फजल से आज तक किसी कलमागो मुशरिक को भी ये वहम नहीं आया कि सूरज जो है ये मेरा मुश्किल कुशा है, अल मदद या सूरज। हम कहते हैं यार इसकी क्या औकात है, ये तो अल्लाह ने इसे काम में लगा दिया। भाई जिसे अल्लाह ने काम में लगाया हुआ है उसकी तो औकात हम समझ ही नहीं रहे, और जिसे अल्लाह ने किसी काम नहीं लगाया हुआ उसको हम कह रहे हैं गौसे पाक मेरी मदद फरमाए। गौसे पाक को तो पता ही नहीं है, गौसे पाक तो खुद सूरज के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो साइंस ने जिस तरीके से अल्लाह का तारुफ करवाया है उसके बाद शिर्क की कोई गुंजाइश ही नहीं निकलती। हकीकत बात है, जिसे थोड़ा सा भी इल्म है ना कि ये कायनात का निजाम कैसे चल रहा है, वो किसी इंसान को माबूद मानने का सोच भी नहीं सकता, नॉट एट ऑल। कि वो किसी बुजुर्ग को, किसी बाबे को, किसी पैगंबर को, किसी फरिश्ते को ये समझ ले कि ये मेरा मुश्किल कुशा हाजत रवा है। दुआ करवा सकते हैं, वो बरहक है, किसी के पास जाएं दुआ करवाएं। पैगंबर हुआ, अब तो खत्म नबूवत हो चुकी, अगर नबी इस्लाम दुनिया में मौजूद होते हम अपनी परेशानियां उन्हीं को बताते, वो दुआ करते। अल्लाह चाहता तो उनके हाथों पर मोअज़ात भी जाहिर होते जिस तरह हुए। लेकिन जब पैगंबर दुनिया में नहीं रहे, अब आप उन्हें पुकारेंगे नहीं मदद के लिए। वो सैयदना उमर ने अकीदा बता दिया, सही बुखारी की एक हदीस 1010, अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना। ऐ अल्लाह, पहले पहल हम तेरे नबी के जरिए तवस्सुल इख्तियार करते थे, उनकी दुआ की बरकत से तू बारिश नाजिल फरमाता था। अब हम तेरे नबी के चचा को लेके आए, इनकी दुआ की बरकत से बारिश नाजिल फरमा। यानी जो सामने मौजूद है उससे दुआ करवा। ये वाला तवस्सुल और वसीला हकीकी तवस्सुल और वसीला है। बाकी लोगों ने अपनी तरफ से चीजें बना ली हुई हैं, तवस्सुल के नाम के ऊपर इस्तिमदाद कर रहे होते हैं। फिर बुखारी और मुस्लिम की वो हदीस के 70 सहाबा को जब धोखे से शहीद किया गया तो उन्होंने शहीद होते वक्त दुआ की। आसिम बिन साबित अंसारी जो उनके लीडर थे, उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, हमारे नबी को हमारे हाल की खबर कर देना, हम उनके दीन के ऊपर कायम हैं,
اور ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب انہوں نے یہ دعا کی تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے پاس بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہا کہ آپ کے 70 قاریوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے شہید ہوتے وقت یہ دعا کی ہے۔ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں، صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو نہیں پکارا، اللہ کو پکارا ہے کہ ہماری خبر ہمارے نبی تک پہنچا دیں۔ اس ایک حدیث نے 3 عقیدے کلیئر کر دیے۔ نمبر 1، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ عالم الغیب اللہ ہے، ہم اللہ کو بتائیں گے تو وہ ہمارے نبی کو غیبی خبر دے گا۔ علم غیب کا عقیدہ کلیئر۔ دوسرا عقیدہ حاضر و ناظر، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں قبر اطہر میں موجود ہیں اور پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ بھئی نبی علیہ السلام قبر مبارک سے باہر جب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تب بھی صرف اتنا ہی دیکھتے تھے جو اللہ دکھاتا تھا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے غزوہ موتا کے موقع پر نبی علیہ السلام کو اللہ نے لائیو منظر دکھایا۔ آپ نے کہا کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ کو شہید کر دیا گیا، اور اب مسلمانوں نے کنسنسس کے ساتھ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید کو چنا ہے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا۔ اب یہاں پہ منظر دکھایا جا رہا تھا، لیکن عاصم بن ثابت انصاری والا منظر دکھایا نہیں جا رہا تھا، وہ فرشتے کے ذریعے بتایا گیا، لیکن پیچھے اللہ ہی ہے، کسی کے اختیار میں چیز نہیں۔ تو حاضر و ناظر کا عقیدہ۔ اور تیسرا، جو یہ بزرگوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، صحابہ کرام نے نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، ان کا اے اللہ ہمارے حال کی خبر ہمارے نبی کو کر دے، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کی خبر لے۔ تو غیر اللہ سے مدد مانگنا، استعانت والا عقیدہ، یہ بھی اس حدیث نے کلیئر کر دیا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اس لیے میں نے اپنے ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے، جس پہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہے، اسی حدیث کو ایمفسائز کیا ہے کہ یہ ایک حدیث 3 عقیدے کلیئر کرتی ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آ رہی یا وہ سمجھنا نہیں چاہتا تو ٹھیک ہے، جو مرضی کرے۔ پھر یہ دھوکہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کے لیے آپ کو بیچ میں ہستیوں کی ضرورت ہے، ڈائریکٹ آپ اللہ سے دعا نہیں کر سکتے۔ اس اعتبار سے تو پیغمبروں کی ضرورت ہے کہ ہم نے پیغمبروں کے ذریعے دین سیکھنا ہے، لیکن پیغمبروں نے ہمیں دعا کا سلیقہ یہ بتایا ہے کہ دعا آپ نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنی ہے۔ نبی علیہ السلام سے بڑی کون سی ہستی ہے؟ قرآن میں آیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں نا، ہمارا رب کدھر ہے، ہم اس سے کیسے باتیں کریں، ہم اس سے کیسے مانگیں، تو فرمائے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اب ہونا چاہیے تھا اے نبی جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے متعلق تو آپ فرمائیں کہ مجھے وسیلہ ڈالو تو اللہ سنے گا۔ اللہ ڈائریکٹ کسی کی نہیں سنتا۔ جس طرح آپ کو پرائم منسٹر تک پہنچنے کے لیے محلے کے کونسلر کی، ایم این اے کی، اور اس کے بعد وزیر کی، اور پھر وزیر اعلیٰ کی ضرورت پڑتی ہے، اس طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلے بابوں کو ڈالو، پھر تابعین کو ڈالو، پھر صحابہ کو، اینڈ پہ مجھے ڈال کے پھر اللہ تک پہنچو۔ نہیں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ کامیاب ہو سکے۔ اسے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا تھا یہ انسانیت کا میگنا کارٹا ہے۔ میگنا کارٹا 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں جب پوری دنیا کو رول کر رہی تھی گریٹ برٹن، تو وہاں پہ انہوں نے آئین میں یہ چیز داخل کی تھی کہ ہر شہری کا حق ہے جو ہماری سلطنت میں رہتا ہے کہ وہ اپنے حکمران سے ڈائریکٹ اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتا ہے۔ اس قانون کا نام انہوں نے رکھا تھا میگنا کارٹا۔ اور دیکھیں آپ کو یورپ اور امریکہ میں برکات نظر آ رہی ہیں، قانون کی حکمرانی نظر آ رہی ہے، وہ تو اس سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ پرائم منسٹر سے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، عدلیہ آپ کے مسئلے کو حل کرے گی۔ اس لیے تو آپ پرائم منسٹر ہیں تو ایک ڈاکٹر چھوٹے سے ہاسپٹل کا وہ آپ کو ڈانٹے گا کہ تم میری اجازت کے بغیر کس طرح اندر آ گئے۔
کیونکہ اسے پتا ہے کہ پرائم منسٹر مجھے نہیں فارغ کر سکتا، جوڈیشری اتنی مضبوط ہے، میں اپنی ڈیوٹی صحیح دے رہا ہوں۔ ڈیوڈ کیمرون کو نکال دیا تھا نا ڈاکٹر نے، اور وہ بھی سوری سوری بول رہا ہے، کس طرح ڈرا ہوا ہے۔ یہاں ہمارے پرائم منسٹر کسی ہاسپٹل میں چلے جائے تو اسے خوش کرنے کے لیے پہلے جعلی مریض لٹائے جاتے ہیں، اور اگر زیادہ کئی مریض موجود ہوں تو غائب کر دیے جاتے ہیں کہ یہاں سے راستہ ذرا کلیئر کرنا ہے۔ یہ فرق ہے۔ تو انسانیت کا میگنا کارٹا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ پھر سورہ المؤمن میں جو آیت مبارکہ ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے رب نے یہ حکم فرما دیا ہے، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ ہماری عبادت سے تکبر اختیار کریں گے، ہم سے دعا نہیں مانگیں گے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ یہ سورہ المؤمن سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے۔ المؤمن الغافر ایک ہی سورت کے دو نام ہیں۔ یہ آیت مبارکہ نبی الاسلام نے تلاوت کی، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے اور جامع ترمذی میں۔ آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ یعنی دعا کرنا کوئی سمپل چیز نہیں۔ جب آپ یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ عبد القادر جیلانی کو معبود مانے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو سورہ النمل میں آیا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو تکلیف دور کرے گا؟ اور نبی الاسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ لہٰذا یہ یا شیخ عبد القادر جیلانی کا مطلب ہے آپ نے عبد القادر جیلانی کو معبود مان لیا، خواہ آپ اس کو بندہ ہی کہتے ہو۔ اللہ اسے کہہ رہا ہے کہ تم نے معبود مان لیا، اللہ کے ساتھ صفت میں شریک کر دیا۔ پھر نبی الاسلام نے یہ آیت پڑھی، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جو دعا کرنے سے تکبر کریں گے میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ ہمارا رب وہ شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے شہنشاہوں سے مانگا جائے، زیادہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ وہ شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس نے دعا کو صرف مشروع نہیں فرمایا، فرض کر دیا، اور ایسا فرض کیا ہے کہ اگر نہیں مانگو گے تو ناراض ہوگا۔ نہج البلاغہ میں جو سیدنا علی کا وصیت نامہ ہے، مکتوب نمبر 31 حسن ابن علی کے نام، اس میں مولا علی کیا لکھتے ہیں؟ جب وہ جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے سیدنا حسن ابن علی کے لیے وصیت لکھوائی اور کہا کہ یہ اس بوڑھے باپ کی وصیت ہے اپنے بیٹے کے نام، جو زندگی کے بہت سے نشیب و فراز دیکھ چکا ہے۔ ان قریب میں نے فنا ہو جانا ہے اور باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اے میرے بیٹے حسن، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے اور اس نے محض اپنے فضل سے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس سے مانگیں تاکہ وہ ہمیں عطا کرے۔ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس سے سوال کریں تاکہ وہ ہمارا سوال پورا کر دے۔ اے میرے بیٹے حسن، اللہ کی بارگاہ وہ درگاہ ہے جس نے اپنے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ جس کے ذریعے تم اپنے رب تک پہنچو۔ تم ڈائریکٹ اپنے رب سے دعا کر سکتے ہو۔ دیکھیں وہ وسیلے بھی ختم کر دیے، ورنہ مولا علی یا علی مدد سکھانا ہوتا تو پہلے حسن ابن علی کو سکھاتے نا۔ مولا حسن کو بھی تو علی کی مدد کی ضرورت تھی نا، اور وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں تمہارے رب نے اس چیز کو مشروع ہی نہیں ٹھہرایا اس حوالے سے کہ لازمی ہو کہ تم نے بیچ میں کسی کو ڈال کے پہنچنا ہے، تم اپنے رب سے مانگو، وہ عطا کرنے والا۔ تو سیدنا علی کی یہ جو وصیت ہے یہ بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ میں نے اس پہ اس لیے تفصیلی گفتگو کی کہ
توحید ہی اس کائنات کی پیدائش کا مقصد ہے. توحید کی وجہ سے انبیاء کرام نے تکلیفیں اٹھائیں، قربانیاں دیں. توحید کی وجہ سے اہل البیت علیہم السلام کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا. توحید کی خاطر صحابہ کرام علیہم رضوان نے تکلیف اٹھائیں. اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے جو سب سے محبوب بندے تھے انبیاء کرام علیہم السلام، ان کو کن کن تکلیفوں سے گزارا گیا صرف توحید کی خاطر. توحید اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ اس نے اپنے پیاروں کو بھی تکلیفوں سے گزارا ہے توحید کو اسٹیبلش کرنے کے. اور یہاں لوگوں نے توحید کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھا ہوا. اس ورڈ کو بولنا بھی ایک کوئی مذہبی توہین سمجھا جاتا ہے. یعنی یہ دیکھیں توحید کا ورڈ ہی اتنا ان کے لیے ہاربل ہو جاتا ہے کہ انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ بس اب بابوں کی شامت آ جائے گی جو کہ توحید کا لفظ سامنے آ گیا. اور ظاہر ہے یہ حقیقت ہے، یہ لازم و ملزوم ہے. ایک اللہ کا جب ذکر ہوگا تو اللہ کے مقابل جو ہستیاں کھڑی کی ہوئی ہیں، خواہ وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو، ان کا ذکر بھی پھر اسی طریقے سے ہوگا کہ توحید اسٹیبلش ہو. جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کر کے اتنی سخت گفتگو فرمائی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. فمن یملک من اللہ شیئا، تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے، ان کی ماں کو ہلاک کر دے، اور جتنے زمین میں، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. توحید اسٹیبلش کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے سینٹرڈ کر لیا عیسیٰ ابن مریم کو، اولو العزم پیغمبر کو، کہ عیسیٰ اور ان کی ماں اور جتنے زمین میں سارے بزرگ ہو گئے، اگر اللہ ان کو ہلاک کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. غصہ تھا شرک کرنے والوں پر، لیکن سینٹرڈ کیا سیدنا عیسیٰ کو کیونکہ انہیں معبود تصور کیا ہوا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ معبود ہوں تو موت کیسے آئے گی، ہم چاہیں تو انہیں موت دے دیں. اب اگر کسی کا کوئی یہ وہم تھا نا کہ ہم تو معبود نہیں مانتے، ہم اللہ کا بندہ سمجھ کے مشکل کشا سمجھتے ہیں، تو وہ بھی اللہ نے نکال دیا. سورۃ المائدہ ہی میں آگے چل کے 75 نمبر آیت میں، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی نا، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی. كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے. دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر ان کو دیکھو کہاں الٹے پھیرے جاتے ہیں. کیا اللہ کے سوا، افتعبدون من دون اللہ، من دون اللہ بھی کہہ دیا عیسیٰ اور ان کی والدہ کو، حالانکہ وہ حزب اللہ تھے. من دون اللہ اس لیے کہا کہ اللہ کے مقابلے پر کرسچن نے ٹھہرا لیا تھا. کیا تم اللہ کے سوا ان ہستیوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. یہاں بھی شیطان داخل ہو سکتا تھا کہ چونکہ کرسچنز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کی عبادت نہ کرو، وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے، ہم تو بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں. لیکن اللہ نے ساتھ ذکر کر دیا کہ نہ وہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. اگر عیسیٰ اور ان کی والدہ کسی کے نقصان اور نفع کے مالک نہیں تو باب تشائی کوئی، عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، مریم جیسا ہے ہی کوئی نہیں، رابعہ بصریہ تھے شاہی کوئی نہیں. اگر یہ لوگ مشکل کشا نہیں ہیں، کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو باقی ہستیاں کس کھاتے میں. تو توحید کے اعتبار سے جہاں جہاں کوئی نقب ڈالنے کی کوشش کرے، یہ چند ایک آیات آپ یاد رکھ لیں، انشاءاللہ تعالی کوئی بھی شرک کے حوالے سے کسی کو دھوکے میں نہیں ڈال سکتا. بالکل توحید واضح بیان ہو جائے گی اور شرک کا کلغمہ ہو جائے گا. اس لیے میں نے تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے. شیطانی توحید، شیطانی بابوں کا فتنہ. شیطانی توحید یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو بھی
شامل کیا جائے اور چکر یہ چلایا جائے کہ اللہ کے بندے ہی ہیں نا, اللہ کی اطاعت صحیح کر رہے ہیں نا, اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں, پیچھے اللہ ہی ہے. یہ شیطانی توحید ہے. اور رحمانی توحید یہ ہے جو قرآن میں بیان ہوئی کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو, ان کی ماں کو, سب لوگوں کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. یہ ہے رحمانی توحید. رحمانی توحید یہ ہے کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. رحمانی توحید یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں من دون اللہ تھے, ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ, ورنہ وہ حزب اللہ ہیں. اور رحمانی توحید یہ ہے کہ عیسیٰ اور ان کی والدہ نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. تو باقی تو باب شاہی کوئی, کیونکہ عیسیٰ ابن مریم اولو العزم 5 پیغمبروں میں ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, نوح نجی اللہ اور عیسیٰ روح اللہ. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جو سورۃ الاحزاب اور سورہ شورى میں ذکر ہوئے. اور ان میں بھی عیسیٰ ابن مریم جیسا کوئی بھی نہیں ہے, بغیر باپ کے پیدا ہوئے, آج تک موت نہیں آئی, زندہ اٹھائے گئے. اور معجزے ایسے ملے کسی پیغمبر کو نہیں. مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے, مٹی کی مورت میں پھونک مارنا, اس کا پرندہ بن جانا اللہ کے اذن سے. جن کی آنکھیں نہیں ہوتی تھی ہاتھ پھیرنا, ان کی آنکھیں آ جانا اللہ کے اذن سے. یار کیا میڈیکل سائنس, کیا کوئی بڑے سے بڑا کرتب کرنے والا بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز عیسیٰ ابن مریم کو دی تھی. اور اگر اس لیول کی کوئی قریب کسی کو کوالٹیز ملنی تھی آزمائش کے طور پر تو وہ دجال کو ملیں گی. لیکن دیکھ لیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کا پلڑا بھاری کیا ہے کہ دجال کو عیسیٰ ابن مریم ہی قتل کریں گے. اسی لیے ہم دجال کو بھی مسایہ کہتے ہیں, مسیح الدجال, یعنی دجل والا مسایہ. اور عیسیٰ ابن مریم کیا ہے؟ یسوع مسیح. عیسیٰ ابن مریم یہ سچے مسیح ہیں, وہ جھوٹا مسیح ہوگا. وہ بھی کھیتیاں اگا رہا ہے, آسمان سے بارش نازل کر رہا ہے. اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا معجزات دی ہیں, مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اللہ کے اذن سے. تو فرق پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سچا مسیح وہ ہے جو جھوٹے مسیح کے اوپر غالب آئے گا اللہ کے اذن سے. تو عیسیٰ ابن مریم کی پرسنالٹی اس اعتبار سے بڑی غیر معمولی ہے قرآن میں. اگر آپ کو مسلمانوں کو جو کلمہ گو مشرک مسلمان ہیں صحیح توحید سکھانی ہے تو آپ بتوں والی آیات نہ پیش کریں, ورنہ شیطان انہیں پڑھا دے گا. یہ تو بتوں کے بارے میں, ہم تو بتوں کو پوچھتے ہی نہیں ہیں, نہ بتوں سے مدد مانگتے ہیں, ہم تو اللہ کے انبیاء اولیاء سے مدد مانگ رہے ہیں. تو پھر عیسیٰ ابن مریم کا بتائیں کہ بتاؤ ان سے بڑا کون سا اللہ کا ولی ہے اور ان سے بڑا کون سا پیغمبر ہے. یہ تو ٹاپ کے 5 پیغمبروں میں آتے ہیں. اگر ان کا یہ سٹیٹس اللہ نے کلیئر کر دیا ہے تو بھائی پھر سمجھ لو باقیوں کے بارے میں تم نے کیا عقیدہ رکھنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ اتنا میرا قریبی بندہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اللہ کے حضور وجاہت والے اور آخرت میں بھی ومن المقربین, اور قریبی لوگوں میں سے ہوں گے. اگر میں اس کو سینٹرڈ کر کے توحید بیان کر رہا ہوں اور کوئی لحاظ نہیں کر رہا, کتنے سخت جملے استعمال ہو رہے ہیں کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو, ان کی ماں کو اور تمام لوگوں کو ہلاک کر دے. یار الفاظ دیکھیں, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. اگر میں عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کر رہا ہوں تو تمہارے جو یہ جعلی بنائے ہوئے غوث پاک اور کتب پاک اور داتا صاحب تے فلانا صاحب, ان کا تو بیچاروں کا سٹیٹس ہی کوئی نہیں ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کے ساتھ کیا عقیدہ منسوب کیا ہے. تو یہ جو پہلی کمانڈ تھی میں نے اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی, ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت اللہ کی ہوگی جو اللہ کے فضل سے سارے مسلمان کر رہے ہیں. عبادت کی ساری شکلیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, نظر, نیاز. مصیبت جو ساری آئی ہے وہ ایاک نستعین کی وائلیشن میں آئی ہے کہ دعا انہوں نے ان ہستیوں سے مانگنی شروع کر دی. لہٰذا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی امتوں پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہاں وہ اوریاں شرک نہیں آیا جو اگلی امتوں میں آیا تھا کہ رسول اللہ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیں,
یا ڈائریکٹ بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دیں. نہیں، اللہ کا شکر ہے یہ والا شرک یہاں نہیں آیا. شرک فی الذات کے حوالے سے آج بھی امت محمدیہ شرک سے محفوظ ہے، لیکن شرک فی صفات کے حوالے سے کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر رہے ہیں. اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ جس چیز کے اوپر زیادہ ایمفسائز ہوا وہ یہ ہے کہ دعا صرف اللہ ہی سے کرنی ہے. اسی لیے ہم توحید پہ جب بھی بات کرتے ہیں تو فوراً بات لے آتے ہیں دعا صرف اللہ ہی سے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مسلمان جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، نظر نیاز بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، روزہ بھی اللہ کے لیے رکھتے ہیں. مصیبت کھڑی ہوتی ہے جب وہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. اس لیے ہم نے جب بھی شرک کو ایڈریس کرنا ہے تو دعا صرف اللہ ہی سے اس ٹاپک کو ایڈریس کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی معاملات کلیئر ہو جائیں گے.